عملی اقدامات لیے جائیں گے تاکہ کرم میں امن قائم ہو سکے. وہاں پہ جو میں نے آج صبح بھی اطلاعات لی ہیں تو وہاں پہ اب بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. کل بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک بندہ جو کہ 21 نومبر کے واقعے میں زخمی ہوا تھا وہ بھی کل ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے اور ایڈمنسٹریشن ایک لحاظ سے مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس 21 نومبر کی جو واقعات ہوئے اس سے پہلے ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ اطلاعات بھی تھی کہ کچھ واقعہ ہونے والا ہے اور اس کے باوجود اس دن صحیح سیکیورٹی نہ پرووائڈ کی گئی اور نہ جو سیکیورٹی اہلکار اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کی بھی تحقیقات میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری اس پورے واقعے کی ہونی چاہیے تاکہ صحیح چیزیں عوام کے سامنے آ سکیں. اس میں بات ہوتی ہے اور یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ جو میں نے کہا کہ بعض ایسے واقعات ہوئے جو ہمارے پختون روایات کے خلاف ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں بالکل بیرونی ہاتھ ملوث ہے. لیکن بیرونی ہاتھ کو موقع کس نے دیا؟ یہ میرے خیال میں ناکامی حکومت کی ہے اور اس ناکامی کو حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے چاہیے کہ ایک مختلف سیاسی پارٹیوں کا ایک جرگہ بنایا جائے جو کہ وہاں پہ جا کر وہاں کے لوگوں سے مذاکرات کرے اور اس ایشو کو ایک پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد وہاں پہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے جو وہاں پہ جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے اور امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے جنوبی اضلاع میں جو واقعات ہو رہے ہیں پے در پہ واقعات اور جس میں دہشت گردی کے واقعات تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ ہو رہے ہیں اور اس میں بھی بڑی تعداد میں انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور انسانی خون بہا ہے. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہاں پہ تو لگتا یہ ہے کہ دن کے وقت حکومت کی ریٹ ہوتی ہے اور شام کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ وہاں پہ جاری ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈی آئی خان ڈویژن اور بنو ڈویژن اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صوبے کی تقریباً 15% آبادی بنتی ہے. تقریباً کوئی 60-61 لاکھ آبادی بنتی ہے اور یہ تقریباً 15% ہمارے صوبے کی آبادی کی بنتا ہے. تو 15% ایریا پہ حکومت کا رٹ موجود نہیں اور وہاں پہ لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے دونوں کی آپس کی سیاسی لڑائی جو ہے اس میں صوبے کے عوام کو انہوں نے بے آسرا چھوڑ دیا ہے اور ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کی مجموعی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک اے پی سی بلانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایشو جو ہے اس وقت اسی موقع پہ اس کو روکا جائے. کرم کا ایشو جو ہے وہ بھی اس میں یہ پوٹینشل ہے
کہ اس کے اثرات پورے صوبے میں پھیل سکتے ہیں اور پھر پورے صوبے سے اس کے پورے ملک میں پھیلنے کے خطرات ہیں، تو اس کو بھی ٹائملی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے جو امن و امان کی صورتحال جنوبی اضلاع میں ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو ملکن ڈویژن ہے اس کی میں بھی کچھ اچھی رپورٹیں نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے جن لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ چاہے مرکزی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اب آپس کی اپنے سیاسی چپکلش جو ہے اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن جو ان کی آئین کے تحت ذمہ داری بنتی ہے اس طرف وہ توجہ نہیں دے رہے. پچھلے 10 دن سے اگر آپ دیکھیں تو صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ نہ کوئی حکومتی سطح پہ کوئی اجلاس ہو رہے ہیں، نہ کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں، نہ کوئی فیصلہ سازی ہو رہی ہے. صوبائی حکومت تو صرف اپنے احتجاج کے اس میں لگی ہوئی تیاری میں لگی ہوئی تھی، اور یہ پچھلے 2-3 دن سے احتجاج میں لگی ہوئی تھی. مرکزی حکومت اس کو روکنے کے لیے لگی ہوئی تھی. وہاں پہ بھی جو اہم ایشوز ہیں، ملک کے معاشی ایشوز ہیں، امن و امان کی ایشوز ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اگر آپ دیکھیں تو اس سارے جو احتجاج کیا گیا اس میں ہمارے وزیر خزانہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ دن کا 190 سے 200 ارب روپے کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو ہم IMF کے سامنے جا کے 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف 3 دنوں میں اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے ان احتجاجوں کے نتیجے میں. پھر ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان احتجاجوں کا آخر میں نتیجہ کیا نکلا. کل جو ہوا اسلام آباد میں وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں اس نے اس چیز کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ جب آپ غیر سیاسی لوگوں کو سیاسی عمل میں شریک کرتے ہیں، ان کو اختیار دیتے ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو کل سامنے آیا اور جس طریقے سے بعض لوگ ایکسپوز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک طرف تو صوبے کے وسائل کو استعمال کیا گیا، صوبے کے جو حکومتی مشینری ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور دوسری طرف سہولت کاری مرکزی حکومت نے بھی ان کی کہ ان کو راہ فرار دیا گیا، اور ان کی سہولت کاری میں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شامل ہے. ہم خیبر پختونخوا کے عوام مرکزی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے اصل ایشوز ہیں اس کی طرف کون توجہ دے گا، ہمیں اس کا حل کون دے گا. یہ ایک سوال ہر ایک شہری کے ذہن میں ہے. ہر ایک شہری یہی سوال کر رہا ہے کہ ہماری طرف کون توجہ دے گا، ہمارے مسائل کون حل کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل سے اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو ہمارے صوبے کے وسائل ضائع کیے گئے، دوسری طرف اس سارے عمل میں ہمارے جو پختونوں کا جو ایک امیج ہے اس کو بھی اور خراب کیا گیا کہ وہاں پہ ایک اس قسم کا امیج بنا ہے کہ یہ احتجاجوں کے لیے صرف پختون بیٹھے ہیں اور یہ جذباتی قوم ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کر پختونوں کو یہ ایک جذباتی وہ دیتی رہی کہ جی آپ غیرتی قوم ہیں اور آپ اس قسم کے بہادر قوم ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. اور دوسری طرف جو مرکزی حکومت کا بھی جو رویہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی افسوسناک رویہ تھا. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کل اور پرسوں کے جو واقعات ہوئے اس میں جتنے لوگ زخمی ہوئے، جنہوں نے مار کھائی، ان کا کیا بنے گا.
جن رینجرز اور جن پولیس کی شہادتیں ہوئی ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک سوال بنتا ہے. ان کے خاندان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے جو خون بہا ہے، ان کی جو قیمتیں عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس سارے احتجاج کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ ایک سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب مسائل کے حل کے لیے ایک نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو ان مشکل حالات سے نکالا جائے، اور یہ جو اس وقت ایک بحرانی کیفیت بنی ہوئی ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک سیاسی تدبر کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. یہ چند گزارشات تھیں. اگر آپ کے کچھ کویشچن ہو تو. پچھلے 2 الیکشن سے جو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ملک میں جمہوری نظام کو صرف کاغذی حد تک رکھا گیا ہے اور عمل میں ایک ہائبرڈ رجیم جو بنائی گئی ہے، میرے خیال میں مسئلہ ادھر سے ہی خراب ہوا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا یہ میرے خیال میں انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو ان سارے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان کو خود آپس میں بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سیاسی پارٹیوں کو انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے میرے خیال میں مسائل حل ہوں گے. اگر اس کے لیے بھی ہم دوسری طرف دیکھتے رہے تو میرے خیال میں مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ عوام بھی ان کی طرف دیکھے، سیاسی لوگ بھی ان کی طرف دیکھے اور وہ اپنی مرضی سے ملک کو چلائیں. یہاں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں آپ سمیت، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ ان سیاسی جماعتوں کو جس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو جمع کر کے اور صوبے کے لیے کوئی مشترکہ متفقہ عمل دے دیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ذمہ داری تو جو پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں بیٹھی ہیں اور خاص کر جو حکومت میں ہیں، پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ ان کو ایک وہ کرنی چاہیے. اگر وہ کچھ اقدامات نہیں اٹھاتے اور جس طریقے سے پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے صوبے کو ایک آٹو پائلٹ کے موڈ میں چلا رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر باقی پارٹیوں کو سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا.